اب یہ آپ کی خدمت میں کچھ معروضات شرح دعائے کمیل کے عنوان سے پیش خدمت ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ذکر مصیبت طفلان حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام۔ ہمارے ہاں رسل میں 9:21 پر نماز مغربین کا وقت ہے، اس سے پہلے انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو تمام کریں گے۔ تو آج درخواست دعا ہے اور سورہ مبارکہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ ہمارے جناب محترم اور مکرم عمران ثاقب چودھری صاحب، ان کے بردر ان لا نثار علی ولد غلام علی، وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، خداوند عالم ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایسے ہی مرحومہ شمیم فاطمہ بنت اعتقاد علی، جو کہ برادر نادر حسین صاحب کی بھابھی ہیں اور شیخ ضامن صاحب کی چچی ہیں، اور سید مظہر حسین کے والد مرحوم جناب سید خادم حسین ابن سید بہار حسین، اور یہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، خداوند عالم ان کے گناہ معاف فرمائے۔ سید ذاکر حسین مرحوم، سید اعجاز حیدر مرحوم، اور مظفر حسین شاہ صاحب اور جناب ملازم حسین مرحوم، ان کے خداوند عالم گناہ معاف فرمائے۔ اور شیخ نور الہی صاحب بیمار ہیں، اور بچہ ایک نوجوان رضوان علی ہے، اور شیخ محمد ضامن صاحب ہیں، اور خداوند عالم محمد حسین شاہ صاحب کی پوتی اور ایک نواسی بیمار ہیں، اور ایک اور مومنہ کی درخواست سے دعا ہے، اللہ ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ جناب ابرار کاظمی صاحب اینڈورپ سے، اور ان کی اہلیہ کو اللہ شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ مصطفیٰ رزاق صاحب اور ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی کو شفاء عطا فرمائے۔ جی ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں شرح دعائے کمیل کے عنوان سے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دعائے مبارکہ کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں: اللہم لا اجد لذنوبی غافرا، اے میرے اللہ، اللہم یعنی یا اللہ کہیے یا اللہم، دونوں ایک ہی ورڈنگ ہے، یا اللہ، اے اللہ، لا اجد لذنوبی غافرا، اے اللہ میں تیرے علاوہ کسی کو ایسا نہیں پاتا کہ جو میرے گناہوں کو معاف کر دے، جو میری خطاؤں کو معاف کر دے، جو میری لغزشوں کو درگزر کر دے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا جملہ ولا لقبائحی ساترا، اور تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میری برائیوں پر پردہ ڈال دے، یعنی تو ساتر العیوب ہے، تو پروردگار عالم وحدہ لا شریک ہے، تو قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے گناہگار بندے کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والی صرف اور صرف تیری ذات ہے۔ ولا لقبائح ساترا، کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو گناہوں پر پردہ ڈالے، یہ سوائے ان مقدس ہستیوں کے جن کو خداوند عالم نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے، اور وہ خداوند عالم کی جانب سے قدرت اعجاز بھی رکھتے ہیں، اور اس امت کی رہنمائی کے لیے اللہ پروردگار عالم کی طرف سے ہادیان برحق ٹھہرے ہیں۔ اور تیسرا جملہ آپ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا لِشَيْءٍ مِّنْ عَمَلِيَ الْقَبِيحِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّلًا غَيْرَكَ، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے اے میرے اللہ جو میرے قبائح، میرے گناہ، میری برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے اللہ، سوائے تیرے کوئی نہیں، یعنی تیری ہی ذات ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، تیری ہی ذات ہے جو میرے گناہوں پر پردہ ڈالنے والی ہے، اور تیری ہی ذات ہے کہ جو میری برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کرنے والی ہے۔ یہ ایک عجیب فارمولہ ہے، آپ دیکھ لیجئے، ابھی تک کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں آپ کو ملے گی کہ جو کسی خراب چیز کو درست میں تبدیل کر دے۔ مثلا اگر آپ کا دودھ خراب ہو جائے، پھٹ جائے، تو وہ دوبارہ کوئی ایسا کیمیکل نہیں ہے کہ جو اس کو دوبارہ اصلی حالت پر لے آئے۔ ہاں البتہ اس کے خراب ہونے سے پہلے اس میں کچھ کیمیکل ملا دیے جاتے ہیں، یا پریزرو کے جو میٹیریل ہے وہ ملا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اسے خراب ہونے سے بچا لے، لیکن خراب ہونے کے بعد کوئی اس کو اچھی حالت میں تبدیل کر لے، یہ چیز ابھی تک ملی نہیں ہے۔ جیسا کہ پھل فروٹ خراب ہو جاتے ہیں، آپ خراب ہونے کے بعد ان کو دوبارہ صحیح نہیں کر سکتے، اسے آپ پھینک دیتے ہیں، اشغال ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ فریج میں، فریزر میں چیزوں کو رکھتے ہیں
تو اگر صحیح چیز ہے اور فریج میں بھی اگر چیز خراب ہو جائے تو آپ اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، چونکہ اس خراب کی کوالٹی یہ ہے کہ جب اچھی چیزوں کے ساتھ رہتی ہے تو ان اچھی چیزوں کو بھی فاسد بنا دیتی ہے، ان کو خراب کر دیتی ہے۔ حضرت امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں وحدہ لا شریک، تیری ذات ہے کہ جو برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیتی۔ ارشاد خداوندی ایک مقام پر کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جو برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیتی ہیں، کچھ اچھائیاں ایسی ہیں کہ جو برائیوں کو بالکل ملیا میٹ کر دیتی ہیں۔ قرآن مجید نے ایسا نسخہ بتایا، اور حضرت امیر المومنین اسی قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں خداوند عالم سے طلب کرنے کا طریقہ فرماتے ہیں، میرے اللہ میری برائیوں کو اچھائیوں میں چینج کرنے والی ذات صرف تیری ذات ہے۔ یہاں میں ایک حدیث کا سہارا لے کر آگے بڑھوں گا، اور وہ حدیث مبارکہ ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا اور جب میں 7 آسمانوں کو کراس کر کے عرش اولا پر پہنچا، یا بعض روایات میں 7ویں آسمان پر ہے، کہا میں نے دیکھا کہ کچھ فرشتے ہیں، جب میں اس آسمان پر پہنچا تو وہ ایک دم جیسے مفکرانہ انداز ہوتا ہے، تفکر کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں اتنی غور و فکر کر رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ جب سے اللہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، تب سے ان ملائکہ سے اللہ پروردگار عالم نے ایک کوسچن پوچھا ہے، ایک سوال پوچھا ہے، اور ابھی تک انہیں اس کوسچن کا آنسر نہیں ملا، لہذا یہ اس سوال کے جواب کے لیے پریشان ہیں، سوچ و بچار کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں۔ حضرت نے پوچھا بتائیے وہ کون سا سوال ہے؟ تو پھر ان ملائکہ نے کہا، حضرت جبرائیل امین کو اللہ پروردگار عالم نے کہا ان ملائکہ سے کہیے ابھی میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں عرش پر، اور آپ ان سے یہ سوال دریافت کریے۔ انہوں نے ایک سوال کیا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کون سی نیکیاں ہیں، کون سا ایسا اچھا کام ہے کہ جو انسان کی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، برے کام کو محو کر دیتا ہے، اس کو اچھے میں تبدیل کر دیتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، انتہائی سمپل جواب ہے اس کا، فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کو بجا لانے کے بعد دوسرے وقت کی نماز کا انتظار کرنا۔ کہا یہ جو انتظار ہے، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ لینے کے بعد فریضہ الہی کو انجام دینے کے بعد دوسرے فریضہ الہی کی ادائیگی کے لیے منتظر رہنا، کہا یہ جو گھڑی ہے، یہ جو ٹائم فریم ہے، جو 2 نمازوں کے بیچ میں مومن دوسری نماز کے وقت کا انتظار کرتا ہے، کہا یہ انتظار ایسا ہے کہ جو انسان کی برائیوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اس کے گناہوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا لِشَيْءٍ مِّنْ عَمَلِيَ الْقَبِيحِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّلًا غَيْرَكَ، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو میری برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کرے۔ اور پھر فرمایا ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، وَتَجَرَّأْتُ بِجَهْلِي، میں نے جرأت کا مظاہرہ کیا، یعنی اے خداوند عالم، یعنی آپ اس کی ایک سادہ سی اگزامپل دوں گا، آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کسی آدمی کے مائنڈ میں کوئی برائی کا ارتکاب آئے اور وہ پہلے اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھنے والا تو نہیں ہے، اور ایون یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ بھی دیکھ رہا ہو تو وہ اس کام کو انجام نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ بچہ اس کی شکایت لگا لے، وہ بچہ جب بڑا ہو جائے تو اس کے عیب سے واقف ہو جائے، پھر اس کی سرزنش کرے، لہذا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے ارتکاب گناہ کے وقت کوئی دیکھ نہ رہا ہو، لہذا کسی غیر ممیز کہ جو اچھے برے کی تمیز نہیں رکھتا ہے اس کے سامنے بھی ایک برے کام کو انجام نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ایک جرأت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے سامنے ایسے گناہ کو انجام دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پروردگار عالم نے وحی کی،
اور آپ نے ارشاد فرمایا اے میرا کلیم کیا مجھ اللہ کا مقام لوگوں کے نزدیک اس ممیز بچے سے بھی کم ہے کہ جو اچھے برے کی تمیز نہیں رکھتا؟ اس کے سامنے تو گناہ کرتے ہوئے لوگ ہچکچاتے ہیں، جرأت کا مظاہرہ نہیں کرتے، لیکن میں اللہ جو ہر آن میں ہر لمحے میں اس کو دیکھ بھی رہا ہوں اور یہاں تک کہ اس کے دل میں اٹھنے والے تمام احساسات، تمام خیالات کو بھی جانتا ہوں، اس کے باوجود میرے سامنے گناہ کرنے میں جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حضرت امیر ارشاد فرماتے ہیں وَتَجَرَّأْتُ بِجَهْلِي، اے اللہ تیرے حضور، تیری بارگاہ میں یہ جو گناہ کا ارتکاب یا معصیت کا ارتکاب یا نافرمانی کا ارتکاب یہ ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں، یہ جو ہوا بجہلی، یہ میری جہالت کی وجہ سے ہوا۔ اے اللہ میری جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہماری وہ تمام لغزشیں، تمام تقصیریں، تمام گناہ ہیں اور تمام کی تمام ہمارے برے اعمال کو معاف فرما دے۔ اور پھر فرمایا چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو۔ اس لیے بہت سارے ہمارے علماء عرفان اور علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک چیز میں کم از کم وہ مشترک ہے، کمبائن چیز ان میں یہ ہے کہ دونوں میں نافرمانی پروردگار ہے، دونوں میں گستاخی پروردگار ہے، دونوں میں اللہ پروردگار عالم کی نافرمانی کر کے انسان اللہ تعالیٰ کو رنجیدہ کرتا ہے اور اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کا بوجھ اور بڑھا لیتا ہے۔ کہا گناہ چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو۔ لہذا وقت تیزی سے جا رہا ہے اور یہاں میں آپ کی خدمت میں آج پیش کرنے جا رہا تھا کہ انشاءاللہ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو بیان کریں گے کہ حضرت امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو ہماری دعاؤں کو محبوس کر لیتے ہیں، دعاؤں کو بند کر لیتے ہیں، دعاؤں کو ملکوت اعلیٰ تک جانے نہیں دیتے۔ اور وہ کون کون سے گناہ ہیں اور وہ کون کون سے افعال ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے ان کی نشاندہی کی ہے، اور میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھ کے اور اس کے بعد ربط مصائب دوں گا۔ اور امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ فرماتے ہیں ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں وَالذُّنُوبُ الَّتِي، وہ گناہ تَرُدُّ الدُّعَاء، جو ہماری دعا کو پلٹا دیتے ہیں، جو ہماری دعا کو رد کر دیا جاتا ہے، جن کی وجہ سے فرمایا ان میں سے پہلا کیا ہے؟ سوء النیت، برا گمان۔ ایک ہوتا ہے حسن ظن اور ایک ہوتا ہے سوء ظن۔ حسن ظن اسے کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کرنا، اور سوء ظن اسے کہتے ہیں ہر اچھی بری بات میں نیگیٹو سوچنا، منفی خیالات کو رکھنا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اگر آپ کا کسی ایک دوست کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا ہے کہ فلاں جگہ پر ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس جگہ اکٹھے ہوں گے، اتنے بجے ہم اکٹھے ہوں گے، اور اگر وہ ایک دوست وہاں پہنچ جائے اور دوسرا دوست اگر وہاں نہ آ سکے، اس کو تاخیر ہوئی ہو، اب اس ٹائم فریم کے بعد جو ٹائم ان کے درمیان طے تھا، جیسے جیسے اب ٹائم آگے بڑھے گا تو جو وہاں پہلے سے موجود فرد ہے اس کے ذہن میں دو قسم کے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں، ایک خیال پازیٹیو اور ایک نیگیٹو۔ کچھ افراد ہیں وہ کہیں گے کیوں میرا دوست لیٹ ہو گیا، جائے وعدہ پر بر وقت نہیں پہنچ سکا، وہ اس کی پازیٹیو تعویل کرے گا، وہ کہے گا ممکن ہے ٹریفک میں بلاک ہو گیا ہو، ممکن ہے اس کے گھر میں کوئی پرابلم آ گئی ہو، ممکن کیا ہے؟ یہ حسن ظن کر رہا ہے، یہ اس کو اس کی بری نیت سے بچا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہو، یہ کیا ہے؟ پازیٹیو سوچنا، اسے کہتے ہیں حسن ظن۔ اور سوء ظن کیا ہے؟ کہ انسان کہے نہیں وہ جان بوجھ کر نہیں آیا، وہ مجھے بلا کر مجھے یہاں اذیت دینا چاہتا تھا اور خود نہیں آیا۔ اور تیسری، اس کے دل میں یقیناً کوئی کھوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آیا۔ یہ سارے کے سارے غلط خیالات، برے خیالات، یہ سوء ظن ہے۔
कहा कि ऐसा सूय ज़न करना, किसी मोमिन के बारे में बुराई का इरादा करना, अपनी नीयत को खराब करना, ये ऐसे गुनाहों में से है कि जिनकी वजह से इंसान की दुआओं को रद्द कर दिया जाता है। दूसरा खुब्स सरीरा, कि बातनी खुब्स। और तीसरा वन निफाक मअल इखवान, अपने दोस्तों के साथ मुनाफिकत करना। जिसके साथ दोस्ती का दम भरता है, कम अज कम उससे मुनाफिकत नहीं करनी चाहिए। जुबान और दिल दोनों एक पेज पर होने चाहिए। और तीसरा व तर्क तस्दीक बिल इजाबा, के दुआ की कबूलियत पर यकीन ना होना, यह भी बहुत बड़ा एक गुनाह है कि इंसान को यकीन ही ना हो कि मेरी दुआ कबूल होगी ना हो। और तीसरा ताखीर सलावातिल मफरूजात हत्ता तज़हब औकातुहा, कि अपनी वाजिब नमाजों को इतना लेट करना यहां तक कि वो कज़ा हो जाएं। बस यही मेरा रब्ते मसाइब था कि वो, यानी ये गुनाह है, नमाज तो उसने पढ़ ली है, लेकिन जानबूझकर उस नमाज को ताखीर में डाल रहा है, देर कर रहा है। अभी टाइम बहुत खुला है, बाद में पढ़ लूंगा, अभी खाने का टाइम है, बाद में पढ़ लूंगा, अभी थोड़ा सा सो लूं, बाद में पढ़ लूंगा, अभी थका हुआ हूं, बाद में पढ़ लूंगा। ये जो जा बजा, यानी बार बार उसको नमाज को ताखीर में डाल रहा है, ये भी उन गुनाहों में से है कि जिनकी वजह से इंसान की दुआओं को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, आज मैं जिन दो शहजादों का, अगरचे इनकी शहादत की दास्तान काफ़ी तवील है और जिसमें से आप रियाजुल कुद्स में भी मुशाहिदा कर सकते हैं, और बहुत सारी और बुक्स हैं, हदीस करबला में भी आपको ये वाक़यात मिल जाएंगे, और उसके साथ मक्तल अभी मिखनफ है, उसमें आपको मिलेगा, और दीगर मकातिल की किताबों में तिफलान हज़रत मुस्लिम इब्न अकील, इनका भी शहादत से कबल जो आरजू रखी थी, हारिस से कहा अगर हमें तू कत्ल करना ही चाहता है, उन आरजुओं में से एक आरजू ये थी कि अगर तू हमें खामखा कत्ल करना ही चाहता है तो हमें कम अज कम 2 रकत नमाज अदा करने दे। बच्चे हैं, कितनी उम्र के हैं? एक 6 साल का है और एक 4 साल का है। और जब कैद हुए और 1 साल की कैद के बाद 6-7 वाले बच्चा की उम्र, 6 साल वाले की 7 साल और 4 वाले की 5 साल, बड़े का नाम मोहम्मद है और छोटे का नाम इब्राहिम है। उन्होंने कहा 2 रकत नमाज अदा करने दीजिए। और जो दुश्मन था उसने एक जुमला कहा अगर ये नमाज आपको फायदा देती है तो पढ़ लीजिए। अगर ये नमाज आपको फायदा देती है, इसका मतलब यह है कि ये ऐसा अमल है नमाज का कि अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, चाहे 6 साल का बच्चा हो, चाहे 4 साल का बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे ज़ईफ हो, उसको इस नमाज से, जिक्र खुदा से, इताअत परवरदिगार से कोई इतना लगाव है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी एक रात की मोहलत में ये कहते हैं कि एक रात का मुझे वक्त मिल जाए इसलिए कि मैं अपने अल्लाह की जी भर के कलाम की तिलावत कर लूं, अपने खुदा से राज़ो नियाज कर लूं। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये जो तिफलाने हज़रत मुस्लिम बिन अकील हैं, इनके बारे में तारीख में 2 रिवायात मिलती हैं। एक ये है कि जब इमाम हुसैन ने, जब आपको हज़रत मुस्लिम को कूफा भेजा तो आप मदीना गए और मदीना से आपने 2 अफराद को साथ लिया और जिनमें से आपके बच्चे भी ये शामिल थे। लेकिन दूसरी जो मशहूर रिवायत है कि करबला ने जब असर आशूर, जब फौज अशकिया की तरफ से खयाम हुसैनी में आग लगी, और रिवायात में है जब खयाम हुसैनी में आग लगी और ये सैयदजादियां और ये बच्चे खयाम में आग लगने की वजह से ऐसे बिखरे जैसे किसी तस्बीह का दाना टूट जाए और मोती बिखर जाते हैं। कहा ऐसे ही, कहा ये अली की बेटियां ये इतनी घबराई थीं असर आशूर जब खयाम जल गए। वैसे तो कोई माँ अपने बच्चे से गाफिल नहीं होती है, जब माँ और बच्चे में मामला दायर हो जाए, माँ अपनी जान का नजराना दे देती है, माँ अपनी जान की कुर्बानी दे देती है, लेकिन अपनी औलाद पर आंच नहीं आने देती है, अपनी औलाद से गाफिल नहीं होती है। लेकिन ये सैयदजादियां कोई इतनी घबराई हुई थी जब खयाम को आग लगी
کہ یہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اپنے بچوں سے بھی غافل ہو گئیں. لیکن میں کہتا ہوں مقتل میں نے جملہ پڑھا کہ اگر صرف خیام کو آگ لگ جاتی نا تو اتنی نہ گھبراتی یہ سید زادیاں. کیوں؟ اس لیے اتنی گھبرائیں کیوں؟ اس لیے کہ جب خیام کو آگ لگی تو آگ اتنی شدید لگی کہ لپیٹ میں لے لیا کہ خیام اب رہائش کے قابل نہ رہے تھے. اور اس کے بعد اتنی گھبرائیں کیوں کہ جب خیام سے نکلنا پڑا، اور نکلنا بھی کس انداز سے پڑا کہ سر پہ مقنا و ردا نہیں تھی، سر پہ چادر موجود نہیں تھی. گھبرائیں اس لیے کہ جو کبھی بھی بغیر ردا کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلی تھی اب وہ خیام سے باہر نکل رہی ہیں. بس اسی گھبراہٹ میں روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ 2 بچے یہ اسی گھبراہٹ میں، اور جب یہ بچے منتشر ہو گئے اور یہ بچے ایک راستے پر ہو لیے، اور کوفہ کے کسی ایک سپاہی نے، فوج یزیدی کی ایک سپاہی نے ان کے ہاتھ میں یہ بچے لگے اور وہ ان بچوں کو لے کر ابن زیاد کے پاس لے گیا. اور جب ابن زیاد کے پاس لے جا کر کے پیش کیا نا کہ یہ 2 بچے ہیں، کہا یہ کون سے بچے ہیں؟ کہا مجھے لگتا ہے یہ ہاشمی اور کربلا والے سادات کے بچے ہیں. کہا تجھے کیسے معلوم کہ یہ کربلا والوں کے بچے ہیں، یہ سادات بنی ہاشم کے بچے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھ لیجئے کہ جب سے میں نے ان بچوں کو گرفتار کیا ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ تب سے یہ بولے نہیں ہیں، اور دوسری علامت یہ ہے کہ میں نے ان پر جتنا بھی ظلم کیا ہے انہوں نے فریاد نہیں کی ہے. یہ بڑے صابر بچے ہیں، یہ بڑے صبر والے بچے ہیں. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جس سے مجھے یقین ہو گیا جب میں انہیں گرفتار کر کے میں کوفے کی جانب جیسے جیسے بڑھ رہا تھا، اتنے ایسے میں یہ بچے پلٹ کر پیچھے دیکھتے تھے، مڑ کر پیچھے دیکھتے تھے. پلٹ کر کیوں دیکھتے تھے؟ شاید یہ کہتے ہوں کہ شاید ہمیں کوئی لینے آئے گا. تو میری عقیدت کے جملے یہ ہیں، بچے جو پلٹ کر دیکھتے تھے نا، بچے پلٹ کر یہی دیکھتے تھے شاید ہمارے سجاد ہمیں لینے آئیں گے، شاید مامو غازی عباس ہمیں لینے آئیں گے، شاید کی بات ہے کہ ہماری مائیں ہمیں لینے آئیں. لیکن جیسے ابن زیاد کے پاس یہ لے کر گیا، ابن زیاد نے کہا ان دونوں بچوں کو زندان میں ڈال دیجئے، قید میں ڈال دیجئے. عزادارو آپ سنیں گے یہ قید کا لفظ کتنا سخت ہوتا ہے. اگر کوئی اچھا بھلا نوجوان قید کا لفظ سن لے اور قید خانے کا، اس کا دل دہل جاتا ہے، اس کا دل پسیج جاتا ہے. لیکن نہ جانے ان بچوں نے کیسے قید کا لفظ سنا، اور اگر صرف قید کا لفظ ہوتا تو کافی تھا. لیکن ابن زیاد نے ساتھ ایک جملہ کہا، اور کہا انہیں قید میں ڈال دو، اور فرمایا اور کہنے لگا کہ اما من الماء البارد فلا تسقهما، قید میں ایسے ڈال دو انہیں ٹھنڈا پانی نہ پینے دینا، انہیں ٹھنڈا پانی نہ دینا. وَأَمَّا مِن طِيبِ الطَّعَامِ فَلَا تُطْعِمْهُمَا، اور انہیں اچھا کھانا نہ کھلانا. اب مجھے بتائیے کہ آج اس وقت گرمیوں کے ایام ہیں، آپ کا کوئی بچہ اگر آدھی رات کو اپنی ماں سے پانی کو طلب کرے تو ماں اسے گرم پانی نہیں دیتی، فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر دیتی ہے. لیکن ہائے رقیہ کے بچوں، ہائے مسلم کے بچوں، کہ دشمن آپ کو قید کے لیے کیا دربان کو نصیحتیں کر رہا ہے. کہتا ہے انہیں ٹھنڈا پانی نہ دینا اور انہیں اچھا کھانا نہ کھلانا. بس میں آپ سے ایک سوال کروں گا، مجھے بتائیے کہ وہ کہ جس نے یہ کہا کہ انہیں ٹھنڈا پانی نہ دینا، انہیں اچھا کھانا نہ دینا، کیا اس نے اچھا بستر بنانے کی اجازت دی ہوگی؟ قطعا نہیں. اس لیے کہ جن بچوں کو نہ کھانا ملا اچھا، نہ اچھا ٹھنڈا پانی پینے کو ملا، اور نہ ہی اچھا بستر ملا، 1 سال قید میں رہے. ہمارے ہاں تو اگر کسی خاتون کا بچہ 4 سال کا یا 6 سال کا جب ماہ مبارک میں جب روزہ رکھتا ہے نا، اس ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بوقت افطار اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں میں سب کی سب دسترخوان پر لے جا کر سجا کر کے رکھ دوں، اس لیے کہ آج میرے بچے نے روزہ رکھا ہے. لیکن میں کہوں گا اے رقیہ کے بچوں، شربت تو کجا، آپ کو ٹھنڈا پانی بھی میسر نہ آیا، آپ کو اچھا کھانا بھی میسر نہ آیا. 1 سال قید میں رہے. میں بس اس کا خلاصہ کر رہا ہوں، جو یہ تفصیل کافی تفصیل طلب ہے یہ، اور علامہ حسین بخش جاڑا نے بھی اپنی مقتل کی بک میں اس کو لکھا ہے. 1 سال جب زندان میں رہے، زندان میں رہنے کے بعد ایک مرتبہ چھوٹا بیٹا حضرت مسلم کا جن کا نام ابراہیم ہے، وہ اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے اے میرا بھائی، آج جب وہ داروغہ آئے گا
اور दारोगा जो मशहूर जिसका नाम है वो मुहिब अहले बैत था, वो दोस्त था अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, वो आले मोहम्मद का बड़ा खिदमत गुजार था खादिम। कहने लगे कि आज क्या आपकी इजाज़त है कि मैं उसको अपना तारुफ कराऊं कि हम कौन हैं। बड़े भाई ने कहा कि तारुफ कराने से क्या होगा, वो हमारे ऊपर और ज़्यादा जुल्म करेगा। कहा इससे बड़ा और क्या जुल्म है, 1 साल तो हो गया हमें जिंदान में, और कहा इससे बड़ा और क्या जुल्म है कि अगर आप न जानते हो कि आप मेरे भाई हैं और मैं न जानता हूं कि मैं आपका भाई हूं, तो आप मुझे पहचान नहीं सकेंगे, ना मैं आपको पहचान सकूंगा। 1 साल का अरसा गुजर गया है, न हमने गुस्ल किया है, न हमने साफ लिबास पहना है, न हमने अच्छा खाना खाया है, न ठंडा पानी पिया है, और मिट्टी पर सो सो कर अब मिट्टी हमारे बदन का हिस्सा बन गई है। चनाचे भाई ने कहा ठीक है करवा लीजिए। और जैसे ही दूसरा दिन आया ना, वो दारोगा क्या देता था, एक जौ की रोटी और एक कूजे में गर्म पानी देता था। और अब की जब वो लेकर आया ना मशहूर दारोगा, एक शहजादा दरवाजे की एक तरफ खड़ा रहा और दूसरा दरवाजे की दूसरी ओट में खड़ा रहा। जब वो मशहूर आया तो इन बच्चों ने आज पानी और रोटी लेने से इनकार कर दिया। और जैसे ही वो आगे बढ़ा, कहने लगे, बच्चों ने सवाल किया कि ऐ दारोगा, क्या अतारिफ मोहम्मद अनिल मुस्तफ़ा, क्या तू हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता है। वो कहता है हाँ नाम, क्यों नहीं जानता, भला हो वह नबी, मैं जानता हूँ, वो मेरे नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, हुज्जत खुदा हैं। और इसके बाद बच्चों का जब हौसला बढ़ा कि इसने बड़ा एहतराम किया और दूसरा जुमला कहा, अतारिफो अली अनिल मुर्तज़ा, क्या तुम अली मुर्तज़ा को जानते हो। कहता है क्यों नहीं जानता, होवा हुज्जती होवा इमामी, वो मेरे अल्लाह की हुज्जत हैं, मेरे इमाम हैं, मैं उन्हें जानता हूं। और फिर कहने लगा, अतारिफो मुस्लिम इब्न अकील, क्या तुम मुस्लिम इब्न अकील को जानते हो, अकील के बेटे मुस्लिम को। जब कहा हाँ मैं जानता हूं मुस्लिम को, कहा वो कौन है, कहा मैं जानता हूं उस मुस्लिम को कि जो इतना गरीब कूफा है कि उसको शहीद करने के बाद उसकी लाश के पैरों में रस्सी डालकर उसे जानवरों के पीछे बांधकर पूरे कूफा में जब चक्कर लगाया गया, वो कूफे का मजलूम शहीद है। जब ये कहा ना कूफे का मजलूम शहीद है, उसकी आंखों में आंसू आए और इतने में छोटे बच्चे आगे बढ़कर कहते हैं, क्या तू जानता है, नहनो अबनाओ मुस्लिम इब्न अकील अल गरीब फिल कूफा, हम उसी मुस्लिम के बच्चे हैं जिसे बेदर्दी से के साथ कूफा में शहीद कर दिया गया, उसी मुस्लिम के बच्चे हैं हम। मेरा नाम मोहम्मद है, इसका नाम इब्राहिम है। जब ये जुमले सुनने थे, एक मर्तबा दारोगा ने रोटी को रखा, गर्म पानी वाले कूजे को रखा और बच्चों के कदमों पे हाथों को रखा और रख कर कहता है, ए बच्चों मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था कि आपका नाना अली मुर्तज़ा है, आपके मामू गाजी अब्बास हैं और आपकी नानी जनाब फातिमा ज़हरा हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा। उसके बाद उसने जिंदान का दरवाजा खोला और बच्चों को अपने साथ लेकर के अपने घर आया और अपनी ज़ौजा से कहता है, अगर जन्नत कमाना चाहती है ना तो ये 2 बच्चे हैं, इनकी खिदमत कर ले। उसकी ज़ौजा ने बच्चों को बेहतरीन लिबास दिया, गुस्ल का बंदोबस्त किया और उसके बाद ये बस आखिरी जुमला है, आज़ादारों के नमाज का वक्त हुआ चाहता है कि कहा कि बच्चों को नहला धुलाकर और अच्छा लिबास पहनाकर कहा कि ये लो कि मैं आपको ऐसा करता हूं अपने बच्चे के हमरा, वो एक काफिला जा रहा है वहां तक आपको छोड़ कर आता हूं, और एक अंगूठी बतौर निशानी दी, कहा कि जब कादसिया पहुंचेंगे ना तो फलां जगह पर मेरा भाई होगा, मेरी अंगूठी उसको दिखाना, वो आपको मदीना पहुंचा देगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा, मशकूर ने एक बड़ा जुमला कहा, ऐ बच्चों, अल्लाह करे आप सलामती के साथ मदीना पहुंच जाओ, लेकिन अगर आप सलामती के साथ खैर आफियत के साथ अगर मदीना पहुंच जाओ ना तो अपनी माँ से कहना, अली की बेटी से कहना, मेरे हक में दुआ करेंगी, मेरे हक में दुआ करेगी। चनांचे बच्चों से कहा और उसकी जो ज़ौजा है वो बच्चों को रुखसत करने के लिए अपने दरवाजे तक आई और बच्चों के लिए और बार बार बच्चों से पूछती थी, बच्चों बताओ आपकी बहनों का क्या हाल है और आपके भाइयों का क्या हाल है, आपकी माँ का क्या हाल है। जब ये जुमले पूछ रहे थे ना तो वो बच्चे एक ही जुमला कहते थे, 1 साल का अरसा हो गया है जब से हम अपने खानदान वालों से बिखरे हैं, हमें नहीं मालूम हमारी माँ कहाँ है, हमें नहीं मालूम हमारी बहन कहाँ है, हमारे बाकी भाई
کہاں ہیں؟ عزادارو، جب داروغہ نے کہا کہ وہ قافلہ جا رہا ہے اس کے ساتھ چلے جائیے، اور اگر آپ نہ پہنچ سکے تو یہ بات یاد رکھیے کہ دن کو کسی جگہ محفوظ مقام پر رہ جائیے اور رات کو سفر کریے، اور کسی کو مت بتائیے ہم بنی ہاشم کے سادات میں سے ہیں، وگرنہ پرآشوب زمانہ ہے۔ عزادارو، نہ جانے تقدیر نے کس طرح حارث کے گھر میں انہیں پہنچا دیا۔ بس آخری جملہ ہے، حارث ملعون کے گھر پہنچا دیا، اور وہ اتنا ظالم تھا کہ اس کو کہنے لگے بچے، جب صبح طلوع آفتاب کے وقت وہ فرات کے کنارے لے گیا، بچوں نے کہا دیکھ تو اگر ہم اولاد رسول ہیں، اولاد رسول کی قرابت کا لحاظ رکھ۔ اس نے کہا میں اس کا لحاظ نہیں رکھتا۔ بچوں نے کہا کہ اگر دیکھو تم ہمیں بازار میں لے جا کر کے بیچ دو اور تمہیں اس انعام سے زیادہ ملے گا کہ جو ابن زیاد نے معین کیا ہے، لیکن عزادارو اس نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی، اور یہ فرات کے کنارے لے جا کر کے دونوں بچوں کو شہید کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد طفلان مسلم کی مظلومیت کا صدقہ پروردگار جتنے مومنین مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ برادر عمران حیدر صاحب اور ان کی فیملی کو آباد و شاد فرما۔ جناب سید ابرار کاظمی صاحب ہیں، جناب مبارک زیدی صاحب ہیں، جناب شبر رضوی صاحب ہیں، جناب عابد کاظمی صاحب اور جناب صغیر احمد غوری صاحب، ان کی اہلیہ کو شفا عطا فرما، ان کی خصوصی دعائیں قبول فرما۔ جناب سید اطہر کاظمی صاحب ڈنہاک سے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے، اور زریں وقار صاحبہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کو طول عمر نصیب فرمائے۔ مصطفیٰ رزاق صاحب آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو اور بچی کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ جناب ثاقب سید صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کے گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اور محمد حسن صاحب ہیں اور ایسے ہی جملہ مومنین ہیں جنہوں نے درخواست دعا کی ہے، اور برادر احمد رضا صاحب ہیں اور اکبر بخاری صاحب اور جناب وقار حیدر صاحب ہیں اور برادر ادریس صاحب، ذوالفقار موسیٰ صاحب ہیں اور مرحوم غضنفر بخاری صاحب کی اہلیہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ عمران چودھری صاحب کے برادر اللہ کے اللہ گناہ معاف فرمائے، اور مرحومہ شمیم فاطمہ بنت اعتقاد علی کے درجات بلند فرمائے، نثار علی والغلام علی کے گناہ معاف فرمائے، اور سید خادم حسین ابن سید بہار حسین کے درجات بلند فرمائے۔ لیجئے ناظرین محترم، نماز مغربین کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور صبح 6 بجے انشاءاللہ دعائے ندبہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، خداوند عالم تمام مومنین اور مومنات کو کورونا وائرس سے محفوظ اور مامون فرمائے، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔